بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے جن حالات کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا تعلق آپ کے بچپن سے ہے اور آپ کے آبا و اجداد سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آبا و اجداد ہیں، جو آپ کا سلسلہ نسب ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے فہر بن مالک کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب پر. تو کعب پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب حضرت عمر کے ساتھ مل جاتا ہے. کعب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 پیڑھی اوپر ہیں اور حضرت عمر سے 9 پیڑھیاں اوپر ہیں. حضرت عمر کا جو نسب ہے وہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب. تو کعب کے بیٹے عدی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی لیے ان کا جو خاندان ہے انہیں سے خاندان بنی عدی کہا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے جو کعب تک جاتا ہے وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب. تو کعب کے 2 بیٹے ہیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، ویسے تو اور بیٹے بھی ہیں. ایک ہے مرہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ہے، اور مرہ کے بھائی عدی ہیں جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر 9 پیڑھیاں اوپر جا کے اور حضور 8 پیڑھیاں اوپر جا کر کعب پر ملتے ہیں. اچھا، قریش چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور بھی تھے، اس لیے دنیاوی جاہ و جلال کے ساتھ ساتھ مذہبی عظمت بھی ان کے اندر بہت زیادہ تھی. تعلقات کی وسعت اور کام کے پھیلاؤ کی وجہ سے یہ لوگ طرح طرح کے لوگوں سے ملتے بھی تھے اور ان کی طرح طرح کے امور بھی تھے، پیچیدگیاں بھی تھیں. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جو خدمات تھیں وہ مختلف قبائل میں بانٹ دی. کوئی حجاج کی خبر گیری کرتا، کوئی سفارت کرتا، کوئی قبائل جو ہے اس کے بڑے بڑے شیوخ کا انتخاب کرتا، کوئی مجلس شورا دیکھتا، کوئی جنگی انتظامات سنبھالتا، کسی کے پاس رفادہ ہے تو کسی کے پاس سقایا ہے، اور یہ مختلف جو ہے ان کے پاس پوزیشنز تھیں. عدی جو ہیں حضرت عمر کے جد اعلیٰ تھے، یہ ان سیغوں میں سے سفارت کے سیغے کے افسر تھے. یعنی قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آتا، کوئی اس طرح کی بات ہوتی کہ جس کے اندر کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی، تو اس کے لیے پھر یہ حضرت عدی کو سفیر بنا کر بھیجا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ منافرہ کے معرکوں میں ثالث بھی یہی ہوا کرتے تھے. اچھا، عرب میں دستور تھا کہ برابر کے 2 رئیسوں میں سے کسی کو افضلیت کا دعویٰ ہوتا تو ایک لائق اور ایک پایہ شناس شخص ثالث کے طور پہ مقرر کیا جاتا، اور دونوں اس کے سامنے اپنی اپنی ترجیح کے دلائل بیان کرتے. کبھی کبھی ان جھگڑوں کو اس قدر طول ہوتا کہ مہینوں لگ جاتے، اور جو لوگ ان مہینوں کی محنتوں میں شامل ہوتے، کبھی معرکے ہوتے، تو بہرحال جو لوگ ان معرکوں میں حکم مقرر کیے جاتے، ان میں معاملہ فہمی کے علاوہ فصاحت اور زور تقریر کا جوہر بھی ضروری تھا. تو یہ جو دونوں منصب تھے یہ خاندان عدی ہی کے پاس تھے اور نسل در نسل چلے آ رہے تھے. اچھا، حضرت عمر کے جو دادا ہیں نفیل بن عبد العزى، انہوں نے اپنے اسلاف کی طرح ان خدمتوں کو نہایت قابلیت سے انجام دیا اور بڑے بڑے اعلیٰ مرتبے کے لوگوں کے فیصلے کیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا ہیں حضرت عبد المطلب، ان میں اور ابو سفیان کے جو باپ ہے حرب، ان دونوں میں جب ریاست کے دعوے پر نزاع ہوا تو دونوں نے نفیل ہی کو اپنا حکم مانا. تو نفیل نے فیصلہ عبد المطلب کے حق میں کیا اور حرب سے کہہ دیا کہ عبد المطلب ہر لحاظ سے تم سے افضل اور بہتر ہے، اس لیے فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا، اور مکے کی ریاست کے دعوے دار یہی ہیں. اچھا، نفیل کے جو ہیں آگے 2 بیٹے ہیں، ایک جو ہے عمر اور ایک خطاب ہے.
عمر جو ہے وہ کوئی معمولی لیاقت کے آدمی تھے، لیکن جو خطاب ہیں حضرت عمر کے والد، یہ ایک بہت ہی زیادہ سلجھے ہوئے اور بہت اعلیٰ درجے کے آدمی تھے۔ اچھا، اسی طرح عمر جو ہیں ان کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے زید۔ یہ زید جو ہیں یہ نفیل کے پوتے ہیں اور حضرت عمر کے چچا زاد بھائی ہیں اور نہایت اعلیٰ درجے کے شخص تھے۔ ان کے بارے میں ہم نے سیرت النبی کے شروع کے دروس میں پڑھا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ حضور کی بعثت سے پہلے انہوں نے اپنے اجتہاد سے بت پرستی کو چھوڑ دیا تھا اور لوگوں سے کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ جو ہے ان کے خلاف حضرت عمر کے والد خود کھڑے ہوئے، اور سب سے زیادہ جس نے ان کو ہارڈ ٹائم دیا وہ حضرت عمر کے اپنے والد خطاب تھے، کہ جب یہ لوگوں کو دین ابراہیمی کی طرف بلاتے اور لوگوں سے کہتے کہ بت پرستی چھوڑ دو، یہ جاہلیت ہے، تو حضرت عمر کے والد خطاب سب سے زیادہ سرگرم رہتے کہ ان کو سزا دی جائے، یہاں تک کہ انہوں نے انہیں مکے سے نکال دیا۔ تو یہ کبھی کبھی چھپ کر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ تو خطاب جو ہے وہ حضرت عمر کے والد جو ہیں وہ قریش کے بہت ہی ممتاز آدمیوں میں سے تھے۔ قبیلہ عدی اور قبیلہ بنو عبد الشمس، یہ بنو عبد الشمس کون ہیں؟ یہ ابو سفیان کے جد ہیں۔ یعنی ابو سفیان کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ان کا نسب یہ تھا کہ ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس، اور یہ امیہ خاندان جو ہے یہ عبد الشمس ہی کی شاخ تھی۔ تو عبد الشمس کا جو خاندان تھا اس میں اور عدی کا جو خاندان تھا ان میں ایک مدت سے عداوت چلی آ رہی تھی، اور عبد الشمس کا خاندان تھا بہت بڑا، تو انہیں ہمیشہ غلبہ رہتا تھا۔ تو ایک زمانے میں حالات اتنے خراب ہوئے کہ عدی کے تمام خاندان والوں نے بنو سہم کے ہاں جا کے پناہ لی۔ اب یہ بنو سہم کون ہیں؟ یہ حضرت عمر ابن عاص جو ہے نا، جن کے بارے میں ہم نے سیرت النبی میں بھی پڑھا ہے، اور حضور کی مکی زندگی میں ہم نے عمر ابن عاص کے والد کے بارے میں بھی پڑھا ہے، عاص بن وائل۔ تو عاص بن وائل جو ہیں وہ قبیلہ سہم کے سردار تھے جب حضور کی بعثت ہوئی، اور اتنا ان کا رعب تھا، دبدبہ تھا، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تعلق قبیلہ عدی سے ہے، اپنے اسلام کا انہوں نے اعلان کیا، تو حضرت عمر کا گھر کا لوگوں نے محاصرہ کیا کہ یہ گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ تو اس محاصرے کو توڑنے والا یہ اکیلا شخص تھا۔ کون؟ حضرت عمر کے والد عاص بن وائل سہمی۔ حالانکہ یہ کفر پر مرے، لیکن یہ اکیلے تھے، تنہا تھے، بوڑھے تھے، اور یہ داخل ہوئے اور انہوں نے کہا لوگوں سے کہ یہاں سے چلے جاؤ، عمر میری جوار میں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ چھٹ گئے، اور اس کو ہم ہجرت کے واقعات میں پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو بہرحال تو اب ان لوگوں نے اپنے مکانات جو ہے وہ سہم والوں کو بیچے۔ کس نے؟ عدی والوں نے۔ لیکن کچھ مکانات ان کے پھر بھی کعبے کے آس پاس رہ گئے۔ انہی میں سے ایک مکان جو ہے صفا و مروہ کے بیچ میں تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وراثت ملا۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس مکان کو ڈھا کر حاجیوں کے اترنے کے لیے یہاں میدان بنایا، لیکن اس کے متعلقات میں کچھ دکانیں وغیرہ تھیں جو کئی مدت تک حضرت عمر کے خاندان کے قبضے میں ہی رہیں۔ اچھا، خطاب جو ہیں حضرت عمر کے والد جو ہیں انہوں نے کئی شادیاں کی تھیں اور اونچے اونچے گھرانوں میں کی تھیں۔ جیسا مثال کے طور پہ حضرت عمر کی جو اپنی والدہ ہیں حنتمہ، یہ ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھیں، اور ہشام بن مغیرہ جو ہے یہ بنو مخزوم کا سردار تھا، اور یہ ہشام کون ہے؟ یہ ہشام ابو جہل کا باپ ہے۔ تو اس لحاظ سے ابو جہل جو ہے وہ حضرت عمر کا ماموں ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ جو خالد ابن ولید ہیں، یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے فرسٹ کزن ہوتے ہیں، کہ خالد ابن ولید جو ہیں یہ ولید ابن مغیرہ کے بیٹے ہیں، اور ولید جو ہے وہ بھی مغیرہ کا بیٹا ہے، اور ہشام بھی مغیرہ کا بیٹا ہے۔ تو ہشام بن مغیرہ سے ابو جہل ہے، اور ولید بن مغیرہ سے خالد ہیں، تو خالد اور ابو جہل کزن ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر کی والدہ اور خالد جو ہیں وہ بھی کزن ہیں، تو رشتے میں خالد جو ہے وہ حضرت عمر کا ماموں ہوا۔ بہرحال تو اس نے اس طرح اور بھی کئی خاندانوں میں شادی کی۔ تو مغیرہ جو ہے اس مرتبے کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلے سے لڑنے کے لیے جاتے تو فوج کا اہتمام جو ہے وہ انہی کے پاس ہوتا۔
کس کے پاس؟ مغیرہ کے پاس۔ کون مغیرہ؟ یہ ابو جہل کے اور خالد کے جو دادا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی بعض خاندانوں میں یہ چیز رکھتے ہیں، شاید یہی وجہ ہو کہ جینیٹکلی خالد میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اسی مناسبت سے یہ جو مغیرہ ہیں ان کو العنہ کا لقب ملا تھا۔ حضرت خالد جو ہے وہ انہی کے پوتے تھے۔ مغیرہ کے بیٹے ہشام بھی جو حضرت عمر کے نانا تھے، ایک بہت ہی ممتاز آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایک مشہور روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کے بچپن کے حالات زیادہ تو کچھ پتہ نہیں ہیں، بس یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر ابن عاص اس کے راوی ہیں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو ایک مجلس منعقد تھی اور اس میں اچانک ایک شور اٹھا اور ایک غیر معمولی سی خوشی کی لہر دوڑی تو پتہ چلا کہ خطاب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اس غیر معمولی خوشی کے وقت کس کو پتا تھا کہ جوان ہو کر آگے چل کر یہ فاروق اعظم ہونے والے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت عمر ذرا بڑے ہوئے، لڑک پن میں پہنچے تو ان کے والد نے ان کے سپرد اونٹوں کا چرانا کیا۔ یہ اونٹوں کو چرانا اور یہ شیپرڈ وغیرہ ہونا یہ عربوں کے ہاں کوئی ایسی معیوب بات نہیں تھی، بلکہ وہ تو اس کو ایک ٹریننگ کا حصہ سمجھتے تھے۔ اچھا، خطاب طبیعت کے بہت سخت آدمی تھے۔ لوگوں نے، بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ نہایت بے رحم تھے اپنی اولاد کے ساتھ۔ کہتے ہیں حضرت عمر تمام دن اونٹوں کو چراتے اور کبھی تھک جاتے اور دم لینے کے لیے بیٹھتے تو ان کو سزا دی جاتی، اور سزا دینے والا ان کا اپنا باپ تھا کہ تم تھک کے بیٹھے کیوں، تم نے محنت کرنی ہے۔ تو جس میدان میں حضرت عمر کو یہ مصیبت انگیز خدمت انجام دینی پڑتی تھی، اس کا نام بھی علماء نے بیان کیا ہے، وہ ضجنان کا میدان تھا جو مکے سے کوئی 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو خلافت کے زمانے میں ایک دن حضرت عمر کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ کو اپنے بچپن کا زمانہ یاد آیا۔ اللہ اکبر، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے پاس کو نہیں بھولتے، یہ اکڑتے نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ اللہ تیری کیا شان ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ یہی میدان تھا، میرے اوپر نمدے کا کرتا ہوتا تھا اور میں اونٹوں کو چراتا تھا، اور تھک کر کبھی بیٹھ جاتا تھا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا تھا، اور آج یہ دن ہے میرے رب، تیرا مجھ پہ کتنا کرم ہے کہ میرے اوپر خدا کے سوا اور کوئی نہیں، اور کوئی حاکم نہیں سوائے خدا کی ذات کے، کہ اللہ نے مجھے اتنے بڑے حصے پہ حکومت دی۔ اللہ اکبر۔ پھر شباب کا آغاز ہوا تو حضرت عمر جو ہے ان شریفانہ مشغولوں میں مشغول ہو گئے جو اس زمانے میں شرفائے عرب کا معمول تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے اسپیشل تعلیم حاصل کی ان چیزوں میں جو اس زمانے کے اشراف لیتے تھے کہ بھئی نسب دانی، کہ لوگوں کا نسب پتہ ہو، کون کس کی اولاد ہے، کون کس کی اولاد ہے۔ یہ علم انہوں نے اپنے والد سے سیکھا، انہوں نے اپنے والد سے سیکھا۔ تو جب حضرت عمر نسب دانی بیان کرتے تو اس کی جو ریفرنس ہے وہ اپنے والد کی طرف کرتے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی کمالات سے نوازا تھا کہ آپ بہت اچھی کشتی بھی کرتے تھے۔ باضابطہ جو عکاس کے میلے لگتے تھے، ان عکاس کے میلوں میں آپ شامل ہوتے تھے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، اور بہت ہی زبردست پہلوان تھے۔ اچھا، آپ اتنا زبردست آدمی تھے، مقرر بھی تھے اور بات بھی کرنا جانتے تھے، فیصلے بھی کرنا جانتے تھے کہ آپ کو مکے والوں نے اپنا سفیر بھی بنایا تھا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شاعری کا بھی بڑا آپ کو فن تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ ایسے مشغول ہوئے کہ پھر اس فن کو نہ آپ نے پرسو کیا نہ پسند کیا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اور کئی کمالات سے نوازا تھا کہ آپ ان 17 لوگوں میں سے تھے جب حضور کی بعثت ہوئی۔ مکے میں اس وقت صرف 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور آپ ان لوگوں میں سے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی جس کو اپنے لیے چنتے ہیں اس کے لیے پھر انتظامات بھی کرتے ہیں، اس کی تعلیم بھی فرماتے ہیں۔ اور شہ سواری کا تو آپ کو ایسا عبور تھا کہ اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے اور ایسے جم کے پھر گھوڑے کو بھگاتے کہ سبحان اللہ۔ قوت تقریر بھی تھی، سفارت بھی تھی، منصب بھی تھا، عمر جوان تھے،
اپنی 20s میں ہوں گے جب اللہ نے اتنا آپ کو نواز دیا تھا. تو بہرحال آپ جو ہے ان فنون سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے تمام عربوں کی طرح معاش کے لیے تجارت ہی کو اختیار کیا، اور اللہ نے آپ کو تجارت میں بھی بڑا کمال دیا. آپ نے بہت ترقی کی، لوگوں کے دلوں میں گھر کیا، اور وہ مقام پیدا کیا کہ آپ جو ہے خوددار بھی تھے، بلند حوصلہ بھی تھے، تجربے کار بھی تھے، معاملہ دان بھی تھے. تو اب لوگوں نے پھر آپ کو سفارت کے لیے چنا، اور اللہ عز و جل نے آپ کو بہت عزت دی. علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے جاہلیت کے زمانے میں عراق اور شام کے جو سفر کیے ہیں، ان سفروں میں جس طرح وہ عرب و عجم کے بادشاہوں سے ملے ہیں، اس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں. تو آپ کا ایکسپوجر بھی بہت زیادہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالی جس کو اپنے کام کے لیے چنتے ہیں اس کے لیے تمام حالات بھی پیدا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی زندگی کے کچھ حالات تھے. آپ کے اسلام لانے کا واقعہ تو ہم سیرت النبی کے دروس میں بہت ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں. اس واقعے سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس واقعے کے بعد پھر علماء نے کافی ڈیٹیل سے آپ کی سیرت کے اوپر کام کیا ہے کہ وہاں سے پھر اصل میں آپ کی زندگی کے کئی حالات ہمیں معلوم ہوئے. تو انشاءاللہ اس کو مختصراً دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم، اور پھر وہاں سے باقی واقعہ اٹھائیں گے. وما علینا الا البلاغ. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.